مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کی فتوحات۔ تیمور کی وفات پر اس کی سلطنت بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئی۔ ایک ریاست کوکند تھی جو ترکستان کا حصہ ہے۔ مدت دراز کے بعد یہ ریاست بابر کے باپ کے ہاتھ آئی جو تیمور کی نسل سے پاپوشت میں سے تھا۔ باپ کی وفات پر بابر اس ریاست کا مالک ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 13 سال تھی۔ تخت پر بیٹھا ہی تھا کہ چچا نے چڑھائی کر دی اور بخوف جاں بابر کو اس کے ساتھ لڑنا پڑا۔ ریاست اس کے ہاتھ سے نکل گئی، مگر ترکستان کے بعض خانہ بدوش سردار اور ان کی رعایا بابر کو بدستور اپنا بادشاہ مانتی رہی اور ہمیشہ اس کی مددگار رہی۔ 20 برس تک بابر آوارہ پھرتا رہا، آج یہاں کل وہاں، ہر روز کسی نہ کسی کے ساتھ ہنگامہ گرم رہتا تھا۔ آج فتح مند ہے تو کل بھاگتا اور جان چھپاتا رہا، مگر ترکی ہمراہی برابر اس کے ساتھ تھے۔ بعض دفعہ زین کاٹھی اتار کر بیٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا اور راتوں کو سخت زمین کے بچھونے اور آسمان کے سائبان کے سوا کوئی آرام کا سامان میسر نہ تھا۔ آخرکار بابر نے جنوب کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ ترکستان میں بابر جیسے بہادر سردار بہت تھے اور اس کے لیے وہاں سلطنت قائم کرنے کی گنجائش نظر نہیں آتی تھی۔ اس کو جنگ و جدال کرتے بس برسوں گزر گئے تھے۔ شہر پر شہر فتح کرتا تھا اور پھر کھو دیتا تھا، اور جب دیکھو ہنوز روز اول کا نقشہ ہی دکھائی دیتا تھا۔ اس کے ہم قوم جو اس کی طرح بے خواہ تھے اس کے ساتھ آگے بڑھنے پر راضی ہو گئے اور ہندو کش پہاڑ کے دروں سے اتر کر افغانستان میں آ گئے۔ افغان بہادر اور جنگجو تھے، مگر ترک جوان جو شمال میں سے آئے وہ ان سے بھی توانا اور بہادر نکلے۔ بابر نے کابل اور غزنی پر قبضہ کر لیا اور کئی سال تک وہاں حکمرانی کی۔ یہ پٹھانوں سے زور آزمائی کرنے 4 دفعہ پنجاب آیا اور ہر دفعہ ان کے ملک کا کچھ حصہ چھین کر اپنے کسی سردار کو اس کا حاکم بنا کر چھوڑ گیا۔ اس کے بعد جب اس کو بھروسہ ہو گیا کہ میں ہند کو فتح کر لوں گا تو اپنے سردار سے پوچھا کہ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا ہمیں ضرور قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ بابر کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ کل 13,000 سپاہی اس کے ساتھ تھے، لیکن ہر سپاہی کئی جنگیں لڑ چکا تھا اور اپنی جان دینے کے لیے جذبہ رکھتا تھا۔ بابر ان جانباز سپاہیوں کو لے کر پنجاب میں داخل ہوا۔ پٹھان بادشاہ ابراہیم لودھی 1 لاکھ فوج کے ساتھ تھا اور مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس کے افغان سپاہی ہندوستان کے گرم میدانوں میں رہ کر اپنی موروثی طاقت اور ہمت کھو بیٹھے تھے۔ آرین لوگوں کے ہند میں وارد ہونے کے ساتھ سے اب تک جب کبھی شمال کے لوگوں سے مارکا پڑا، ہمیشہ جنوب والوں کو پسپا ہونا پڑا۔ ترک تو وارد اور تازہ دم تھے، آگ بگولے کی طرح ہند کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ بابر خود اپنے زرہ پوش سواروں کو لے کر خود پٹھانوں کے ٹڈی دل میں کود پڑا اور مڑ کر پچھاڑی سے ان پر حملہ آور ہوا۔ لودھی فوج کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ یہ پانی پت کی لڑائی تھی جو 1526 میں ہوئی تھی۔ اس لڑائی سے دہلی کا تخت بابر کو مل گیا۔ راجپوت کے راجاؤں کے علاوہ ہندوستان میں مسلمانوں کی 5 بادشاہتیں تھیں۔ اول اس نے ان ملکوں کو لینے کی کوشش کی جو شاہان اور لودھی کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ آپ تو دہلی میں رہا اور ہمایوں کے ایک بہادر فوج دے کر مشرق کی طرف روانہ کیا اور اپنے دوسرے معتبر سرداروں اور سپہ سالاروں کو تھوڑی تھوڑی فوجیں دے کر ادھر ادھر بھیجا۔ ہمایوں نے تھوڑے ہی عرصہ میں جون پور کا علاقہ لے لیا اور 6 مہینے کے اندر اندر وہ کل ملک کے دہلی کی قلمرو میں شامل ہو گیا جو کچھ عرصہ تک لودھیوں کے تابع تھا۔ دہلی اور آگرہ میں لودھیوں کی جمع کی ہوئی دولت کے انبار ہاتھ آئے۔ اس میں سے کچھ تھوڑی سی دولت تو بابر نے رہنے دی، باقی سب اپنے سپاہیوں اور ہمراہیوں کو دے دی۔ خیر سپاہی تو مستحق تھے۔ بابر کی طرف افغانستان بلکہ ترکستان اور ایران میں گھر بیٹھے مرد و زن اور بچوں کو تحفے پہنچائے گئے۔ اب بابر کو راجپوتوں سے لڑنا باقی تھا۔ ان میں اس وقت چتوڑ یعنی اودے پور کا راجا سنگا رام سنگھ سب سے زبردست تھا۔ یہ رانا سانگا کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے مالوے کے پٹھان بادشاہ کو زیر کیا تھا۔ تمام راجپوت اپنے راجا کا دل و جان سے خیال کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ اس نے بابر سے درخواست کی تھی آپ آئیں اور ظالم کے پنجے سے ہندوستان کے عوام کو آزاد کرائیں، لیکن اب بابر رانا سنگا کے خلاف تھا۔ رانا سنگا نے بھی ہندوستان کے عوام کو بابر کے خلاف کر کے لڑنے کا وعدہ کر لیا۔
اور آگرے سے 20 میل دور سکری کے میدان میں بڑی بھاری لڑائی ہوئی۔ بابر جو کہ شراب کا بہت شوقین تھا، حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کیا کہ اگر میں فاتح ہوا تو آئندہ زندگی بھر شراب نہیں پیوں گا۔ بابر نے جنگ سے اپنی فوج کو تقریر کے ذریعے سے جوش دلایا کہ اگر ہم بہادری سے لڑیں تو خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور جنگ ہم ہی جیتیں گے۔ اسی طرح بابر کے ہمراہیوں نے بھی قسم کھائی، ہم بہادری سے لڑیں گے۔ جنگ گھمسان کی شروع ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رانا سانگا کو شکست ہوئی اور وہ میدان سے بھاگ نکلا اور چند روز بعد مر گیا۔ حسن خان بھی مر گیا۔ بابر واپس دہلی لوٹ گیا۔ اس فتح کی خوشی میں اس میدان کا نام فتح پور سکری رکھ دیا۔ بابر کا اصل نام ظہیر الدین تھا۔ ترکستان کے سرداروں نے تقریباً اسے بابر کا خطاب دیا اور پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ بابر جنگجو تھا لیکن ظالم نہ تھا۔ اس نے کبھی کمزوروں پر حملہ نہ کیا۔ بابر مفتوح قوم پر ایک رحم دل بادشاہ کے طور پر حکمرانی کرنے کا خواہش مند تھا۔ ہندوستان آنے کے بعد بابر کافی عرصہ زندہ رہا۔ اس نے دہلی کے تخت پر 4 سال حکومت کی۔ بعد ازاں بابر کا بیٹا ہمایوں بہت زیادہ بیمار ہوا، لیکن تمام علاج معالجہ کے باوجود ٹھیک نہ ہوا تو بابر نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ میری عمر میرے بیٹے کو لگائے۔ قدرت کی طرف سے کوئی قبولیت کی گھڑی تھی کہ ہمایوں ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور بابر بیمار ہونا۔ آخر کار بابر بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔